کیا حشر کے میدان میں ہمارے جسم کے حصے ہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے؟ جس دن حشر کا میدان قائم ہوگا، در حقیقت وہ انصاف یعنی حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ وہاں ہر مظلوم ظالم کے خلاف کھڑا ہو کر کے اللہ کے سامنے انصاف کی گہار لگائے گا اور اللہ اس کے ساتھ انصاف بھی کرے گا۔ چلو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ مان لو دنیا میں نے کسی کے اوپر ظلم کیا، کسی کا دل دکھایا، کسی کو تکلیف دی، اور وہ اپنے انصاف کے لیے حشر کے میدان میں کھڑا ہو جائے اور میرے خلاف گواہی دے، پر میرے جسم کے حصے ہی میرے خلاف کیوں گواہی دیں گے؟ اس ویڈیو میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک کر دیجئے گا، اور اگر چینل پہ نئے ہو تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا۔ دیکھو، اگر ہم دنیا میں کوئی گناہ کیے رہیں گے، حشر کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ اس گناہ کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا، چاہے ہم اس کے بارے میں سچ بولنا چاہیں یا جھوٹ بولنا چاہیں، ہمارے بولنے سے پہلے ہی ہمارے جسم کا وہ حصہ خود بول دے گا کہ اللہ، اس نے میرا سہارا لے کر کے فلاں گناہ کو کیا تھا۔ یعنی اس میں جو سب سے مین چیز ہوتی ہے وہ ہے گناہ۔ تو آئیے اس ویڈیو میں بہت ہی آسانی سے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گناہ آخر کیا ہوتی ہے۔ دیکھو، آپ اگر برہمانڈ میں دیکھو گے تو سورج، چاند، تارے، پرتھوی، منگل، شکر، برہسپتی، ایسے نہ جانے کتنے ہی گرہ اور پلینٹ ہیں جو اپنی اسپیڈ سے اپنے راستے سے چل رہے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی اسپیڈ سے فکس کر دیا ہے، جس راستے پہ فکس کر دیا ہے، وہ اسی اسپیڈ سے اسی راستے پہ لگاتار چل رہے ہیں۔ اب اگر اس میں کوئی گرہ چاہے کہ وہ اپنے منمانی اسپیڈ سے چلے یا اپنے منمانے راستے سے چلے تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا جو جسم بنایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جس کام کے لیے بنا دیا گیا ہے وہ وہی کام کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنی زبان کے علاوہ جسم کے کسی حصے سے بول کر دکھاؤ تو یہ آپ کے لیے ممکن نہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اپنے کان کے علاوہ اپنے جسم کے کسی حصے سے سن کر بتاؤ تو یہ آپ کے لیے ممکن نہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اپنے دماغ کے علاوہ اپنے جسم کے کسی حصے سے سوچ کر بتاؤ تو یہ آپ کے لیے ممکن نہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اپنی آنکھ کے علاوہ اپنے جسم کے کسی حصے سے دیکھ کر بتاؤ تو یہ آپ کے لیے ممکن نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو انسانوں کے لیے امتحان گاہ بنا کے بھیجا ہے۔ اب امتحان گاہ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ امتحان گاہ میں بیٹھنے والے کو کچھ اختیارات دیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی تھوڑے بہت اختیارات دیے ہیں۔ مثال کے طور پہ آنکھ کا کام تو دیکھنا ہے، لیکن کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے اس کو ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ کان کا کام سننا ہے، پر کیا سننا ہے کیا نہیں سننا ہے اس کو ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے۔ زبان کا کام بولنا ہے، پر کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے اس کو ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے، اس لیے اس نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا۔ ہمیں کیا سننا ہے کیا نہیں سننا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کس کے ساتھ جانا ہے کس سے دور ہو جانا ہے، اس چیز کو بتانے کے لیے اس نے کتابیں بھیجی، اپنے پیغمبر اور نبی ہم تک بھیجے، جنہوں نے ہمیں صحیح راستے بتائے، جنہوں نے بتایا کہ کیا صحیح ہوتا ہے کیا غلط ہوتا ہے۔ آج دنیا میں کوئی شاید ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اب یہ صحیح اور غلط جاننے کے بعد جب آپ وہ کام کرتے ہو، مثال کے طور پہ آپ کو ہاتھ دیا گیا ہے حلال کمائی کرنے کے لیے، اگر آپ حلال کی جگہ اس سے حرام کماؤ گے تو آپ اپنے ہاتھ پہ ظلم کر رہے ہو۔ آپ کی آنکھوں کو کیا دیکھنا ہے یہ آپ کو اچھے سے پتہ ہے، پر جو نہیں دیکھنا ہے اگر آپ وہ دیکھتے ہو آپ اپنی آنکھوں پہ ظلم کرتے ہو۔ آپ کے کان کو کیا سننا ہے یہ آپ کو اچھے سے پتہ ہے، پر آپ جو نہیں سننا ہے اگر آپ وہ سنتے ہو تو آپ اپنے کانوں پہ ظلم کرتے ہو۔ آپ کی زبان کو کیا بولنا ہے یہ آپ کو اچھے سے پتہ ہے، پر جو نہیں بولنا ہے اگر آپ وہ بولو گے مطلب یہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہو۔ تو جب حشر کا میدان قائم ہوگا، حساب و کتاب کا دن آئے گا، تو یہ جن پر آپ نے دنیا میں ظلم کیا یہ ساری چیزیں آپ کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی۔ ہمارے جسم کے ہر حصے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ، جو تو نے دنیا میں اس کو اختیارات دیے تھے، اس اختیارات کا اس نے غلط استعمال کر کے وہ چیزیں کی جس نے ہمیں بہت تکلیف دی، اس نے ہم پر بہت ظلم کیا اور ہمیشہ ہم سے وہ کام لیتا رہا جس سے نہ تو ہم خوش تھے نہ تو راضی تھا۔ چونکہ اس نے دنیا میں ہمیں بہت تکلیف دی، اس لیے اب آخرت میں اسے تکلیف ملنی چاہیے۔ اب آخرت میں دو ہی جگہ ہے، ایک جگہ آپ کو سکون ملے گا اور ایک جگہ آپ کو تکلیف ملے گی۔ باقی آپ سمجھدار ہو۔ اللہ حافظ۔